نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ ذکر یہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو تو چھوڑ دیا اور جادو کی طرف کو مائل ہو گئے، جادو کو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تب کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کے جادو کرنے یا نہ کرنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ضارین یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سارے جادوگر مل کر بھی اگر یہ چاہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا دیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے خود ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے اور ان کی بد کرداری کی وجہ سے ان کو لوگ سزائیں بھی دے رہے ہیں، تو ان کا اپنا تو نقصان ہو رہا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھ رہے ہیں وہ چیز کہ جس سے کہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نفع نہیں پہنچتا ہے اس کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق انہیں معلوم ہے کہ جس شخص نے بھی اس کو خریدا، یعنی اپنا دین دے دیا اور اس کے بدلے میں جادو سیکھ لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ خوب جانتے ہیں اور یہ دانستہ طور پر یہ حرکت کر رہے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ کیا ہی بری چیز ہے وہ کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ انفس سے مراد یہاں پر ایمان ہے، تو مطلب یہ ہوا کتنی بری چیز ہے وہ جادو کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے کہ جادو اتنی بری چیز ہے۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اور اگر وہ ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں، واتقوا کے معنی پرہیزگاری اختیار کر لیں، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے۔ یعنی اگر وہ ایمان لے آئیں اور اس بد کرداری سے بچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہترین اجر و ثواب ان کے لیے ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس چیز کو جان لیں۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، بے شک جادو میں تاثیر تو ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ مستقل تاثیر ہے۔
بلکہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کے ارادے سے ہے۔ جادو گر کے جادو سے دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو، اور اگر ہو تو پورا ہو یا تھوڑا ہو، مگر خود جادوگر کو یہ سیکھ کر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس کے اوقات بجائے اللہ کے ذکر کے شیاطین کی فکر میں گزرتے ہیں، اور وہ بجائے آسمانی کتابوں کے شیطانی وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے، ایمان چھوڑ کر بے ایمان بن جاتا ہے۔ اور اتنا تو خود جادوگر بھی جانتے ہیں کہ جادو کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کاش وہ یہ بھی جانتے کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ جس کے عوض وہ اپنے جان اور اپنے ایمان کو فروخت کر چکے ہیں۔ لیکن ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے پہلے ہمیشہ غلطیاں کی، خطائیں کی، اور ہم نے عطائیں ان کے اوپر کی، اگر یہ اس قدر جرم کر کے اب بھی ایمان لے آئے تو ہماری رحمت انہیں اپنی آغوش میں لینے کو تیار ہے۔ ہم تو دیتے ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں۔ ان کے ایک کلمہ پڑھ لینے سے ہم انہیں بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا تھوڑا ثواب ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ کاش کہ یہ اس ثواب کی قدر جانتے ہوتے تو ایسی حرکتیں ہرگز نہیں کرتے۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں بہت سے فوائد عطا فرمائے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جادو میں اثر ہے۔ جو اس کے اثر کا منکر ہے، انکار کرتا ہے، وہ اس آیت پر غور نہیں کرتا کہ یفرقون سے صراحتاً اثر کا ثبوت ہے، اور الا باذن اللہ میں بھی نفی ٹوٹ کر اثر کا ثبوت ہو گیا۔ اس کے اثرات کا بارہا تجربہ بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس کا انکار بالکل ظاہر بات کا انکار ہے۔ دوسرا فائدہ، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، باقی ساری چیزیں محض اسباب ہیں۔ اسی لیے جادو کبھی بہت تیز اثر کرتا ہے، کبھی نہایت معمولی، اور کبھی بالکل نہیں۔ بلکہ تجربہ تو یہ ہے کہ ہر عمل اور ہر دعا وغیرہ کا یہی حال ہے کہ کبھی دعا یا تعویذ سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے، کبھی بہت دیر میں، اور کبھی بالکل نہیں۔ حضرات اکرام، معلوم یہ ہوا کہ ہر نفع اور نقصان کے پیچھے مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارا جہان مل کر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچا دے تو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے، اور اگر سارا جہان مل کر یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا، مگر جبھی پہنچے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، مولا رب العزت چاہے گا۔ لہذا مؤثر حقیقی مولا رب العزت ہے۔ لہذا ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، مولا رب العزت ہی سارے فوائد عطا فرماتا ہے، اور اسباب ان فوائد کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔